بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ آپ میں سے بہت سے لوگ پچھلے کچھ عرصے سے بہت بت بنانا میرا کچھ زیادہ شروع ہو گئے تھے۔ میں نے پچھلی بار ٹیلی فون نمبر اپنا بولا، میں اس مرتبہ پھر بولتا ہوں، میری اور حجامت کرانے کو دل کر رہا ہے تو 0333420289 خدا کا واسطہ ہے میرا فون نمبر لینے کی خاطر خواہ مخواہ نہ کسی کو پیسے دیں، نہ میرے نام پہ شہید ہوں، نہ اور الٹی سیدھی سیکشول ایکسپلائٹیشنز پہ جائیں یا ٹیلی فون ایک بیوقوفیوں میں جائیں۔ میری تصویر آپ کو نظر آتی ہے، میری آواز کی آپ کو پہچان ہونی چاہیے، اس کے بعد بھی اگر کوئی آپ کو کچھ کر رہا ہے تو اسے کہا کریں کہ ویڈیو پہ آ کے سامنے آؤ، لیکن میرا نمبر آپ کو پتہ چل گیا ہے۔ اب پہلی بات یہ کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں میرے لیے بھی دعا کرو، میں خود دعاؤں کا محتاج ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ بڑی مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہوں، صرف ڈھیٹوں شو نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ آپ روتے پیٹتے آ جاتے ہیں، میں ڈھیٹ کی طرح بیٹھا ہوں کہ اللہ ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو لیکن میں بھی دعاؤں کا محتاج ہوں، اسی لیے تو پچھلی بار بھی کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو میری، چلو میں آپ کے لیے کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ یہ میں کہہ رہا تھا، میں بھی اتنا ہی کمزور ہوں، اتنا ہی بے بس ہوں، میں بھی اسی کا محتاج ہوں، میں بھی اسی کا غلام ہوں جس نے ساروں کا کام کرنا ہے، وہی کارساز ہے، ٹھیک ہے؟ میرا ذمہ، میری مشکل کشائی اتنی ہے کہ میں آپ کو اس کے دروازے تک لے جاؤں، یہی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میرے اللہ نے، نبی نے، علی نے جو میسج، جو پیغام میرے تک پہنچایا ہے، جو مشکل کشائی کی راہ دکھائی ہے، وہ یہی ہے کہ اس کے دروازے پہ پیش ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں خود اس کا محتاج ہوں، اس کا غلام ہوں، اس کے ایک اشارے کے اوپر سیکنڈ میں کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے۔ ابھی یہ جو بڑی تیزی سے زبان چل رہی ہے رک سکتی ہے، سانس رک سکتی ہے، کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے، بے نیاز ہے وہ، اسے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ میسیج یہ تھا، میرا نمبر لے لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ سارا ہفتہ، سارا دن رات، اچھا ایک صاحب کل رات کو مجھے 3 بجے فون کر ہی جا رہے ہیں، میں کلینک سے گھر جا رہا تھا، کوئی اور ضروری کال تھی، لیو تھی، خیر آخر کار میں نے دیکھا تو ان کا میسیج آ گیا، میری بیوی کو 2 دن سے چکر آ رہے ہیں۔ میں کہ اللہ دے بندے تو رات دے 3 بجے دا انتظار کرنا پہ تیری بیوی کو چکر آ رہے ہیں تو مجھے کیوں چکر دے رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ماننا میں میرا نمبر آپ کے پاس ہے، لیکن مطلب آپ خود ہی سوچ لیں، ٹھیک ہے؟ اور یا یہ رات کے 3 بجے ہی چکر حل ہونے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جہاں آپ نے 2 دن انتظار کر لیا، پھر صبح کا انتظار کر لیں، ٹھیک؟ لیکن میرا نمبر اگر آپ کے پاس ہو تو آپ لوگ ایک تو فون کر کے، اگر تو میں اٹھا لوں، نہیں بھی اٹھاتا تو اپنا پورا نام لکھا کریں، اپنا شہر کا میسیج لکھا کریں کہ میں فلاں شہر سے بول رہے ہوں، یا پاکستان سے باہر سے ہیں وہ تو نمبر سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یو کے کا نمبر ہے، یو ایس اے کا ہے، کینیڈا کا ہے، بیلجیم کا ہے، لیکن اس کے ساتھ لکھا کریں، چھوٹا سا ایک میسیج بھیجا کریں، وائس کلپ سے زیادہ لکھا ہوا میسیج لیکن چھوٹا لکھ دیا کریں کہ میرا یہ پورا نام ہے، میں پاکستان میں جہلم سے ہوں، پنڈی سے ہوں، اور ابھی لندن سے فون کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، میری اتنی عمر ہے، شادی شدہ ہوں یا اتنے بچے ہیں، میرے بچے کا مسئلہ ہے، میرے خامن کا مسئلہ ہے، میں نے، اور مسئلہ چاہے لکھ دیں، اگر ڈاکٹری تشخیص ہے وہ لکھ دیں، کئی بار صرف آپ کو میں میسیجز فارورڈ کر دوں کہ آپ نے یہی کرنا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ سب کو کہہ دوں، جو دعا کرا بھی رہے ہو، آپ میں سے بہت سے لوگ اب چینلز بنا کے بہت محنت کر رہے ہیں، ٹک ٹاک پہ، ہر جگہ پہ، بیٹا بار بار ایک میسیج ہے جو ہر ویڈیو کے شروع میں بھی یہ کارڈ ہے جو میں بار بار آپ سب کو کہہ رہا ہوں، یہ مین میسیج ہے، یہ کوئی منتر نہیں ہے۔ مجھے فون کر کے اب لوگ کہہ رہے ہیں وہ میں نے فلاں کے کہنے پہ سورہ رحمان بھی سن لی ہے، سیدھا بردہ شریف بھی سن لیا ہے، وہ مائنی بھی سنا ہے، دم مسک اندر پہ دھمال بھی ڈالی ہے، علی حق کا آج ہی میرا 5واں دن 7واں دن ہے، میں ابھی وہ مجھے آپ کا نمبر مل گیا، میں نے کہا اب آپ سے پوچھ لوں، میں نے کہا آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ نہیں کس لیے، ابھی جو مسئلہ ہے یا پہلے جو مسئلہ تھا؟ میں نے کہا آپ کو یہ سارا کچھ کون کرا رہا ہے؟ تو یہ کوئی منتر نہیں ہے، یہی تو میسیج تھا، جس طرح پہلے چلے وظیفے یا نعوذ باللہ اللہ کے کلام کو بھی اس کام کے لیے یوز کرنا شروع کر دیتے تھے۔ مین میسیج آپ سب کے لیے جو دعائیں کرا رہے ہو وہ بھی سوچو کہ یہ کوئی دنیا کے ڈاکٹروں سے ہماری دشمنی نہیں ہے، ان کی روزی روٹی ہے، وہ کما رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، بڑے وہ علم بھی اللہ کا دیا ہوا علم ہے، اور انسانیت کی وہ بھی ایک خدمت ہے۔
یہ میسیج ان سچویشنز کے لیے ہے جہاں آپ مایوس ہو رہے ہوتے ہیں، جہاں ڈاکٹرز بھی آپ کو جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی کہانی بھی آپ لوگوں کو سنائی ہے کہ خود میڈیسن کا ڈاکٹر ہوں، پروفیسر ہوں۔ میں بار بار یہ میسیج صرف یہ دے رہا ہوں کہ جس وقت میری بھی بیماری جو تھی، جو بھی حالت، وہ سوئی لگ گئی، 3 جراثیم میرے جسم میں آ گئے، ایسے جراثیم جن کا علاج دنیا میں فی الحال آج تک بھی اس طرح نہیں تھا، اس وقت تو آج سے 26 سال پہلے، 27 سال پہلے تھا ہی نہیں، کچھ ذرا سی بھی آس امید نہیں تھی۔ 2 سال میں بھی در در پھرا، لیکن یہ وہ پیغام شفا تھا جو مجھے سید مخدوم صفدر علی بخاری یا بابا جی کی طرف سے بے غرضی اور بے لوثی سے دے دیا گیا، پہنچا دیا گیا، جس طرح بھی پہنچا۔ اللہ نے مجھے شفا دی، انہوں نے اتنا ہی کہا تھا کہ آگے بانٹ دیا کرنا، آگے بتایا کرنا۔ ایسی ذات وہ اس شخص کی، آپ لوگ جب مجھے بابا جی کہتے ہیں تو پھر میں آپ لوگوں کو اس لیے بار بار سنت کرتا ہوں کہ میں نے بابا کو دیکھا ہے، 2-2.5 سال میں اس انسان کے ساتھ رہا ہوں۔ وہ بہت بڑی جگہ، یا وہ دل سے ان کے لیے بابا نکلتا تھا۔ آپ نے مجھے کہنا کہیں جائیں، لیکن ڈاکٹر بابا کہنے تو ایزی ہے، ان کا نسبت آ جاتی ہے۔ باقی وہ اتنی بڑی ذمہ داری، اتنی بڑی بے غرضی، بے لوثی، اس ذات کو میں نے دیکھا 24 گھنٹے۔ میں تو یہ ہفتے میں 1 دن آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ پھر انہوں نے پورے 7 دن ڈیوائیڈ کیے ہوتے تھے۔ آپ میں سے کچھ لوگ جو بہت جذباتی ہے، پچھلی بار میں نے وہ کلام لگایا، میری مجبوری ہے، میں نے بیچ میں ایسا پیشنٹ ہوتا ہے جس کے لیے ڈوز زیادہ کرنی پڑتی ہے یا کوئی ایسی چیز دینی پڑتی ہے، اس میں آپ میں سے کئی جو ہیں وہ مس گائیڈ بھی ہوتے ہیں، وہ سارے وہ بھی گھر میں شروع ہو جاتے ہیں یا آگے بتانا شروع ہو جاتے ہیں سوچے سمجھے بغیر، یا یہاں پہ کئیوں کی ڈوز زیادہ ہوتی ہے، میری مجبوری ہوتی ہے۔ لیکن مین میسیج جو تھا، وہ کیا کرتے تھے، وہ مختلف لوگوں کے انہوں نے مختلف ڈیز کر دیے ہوئے تھے، جو بہت زیادہ، جس طرح یہ کاکی میسیج کر رہی ہے کہ میری یہ حالت ہوتی ہے، وہ حالت ہوتی ہے، اس کو میں نے منع کیا ہوا ہے، آپ نے دعا سیشنز بھی نہیں دیکھنے، اور بس مائع نہیں سن لو اور لوگوں کو دعا کراؤ، ٹھیک ہے؟ اور گھر والوں سے پیار کرو، اور گھر والوں کو آپ نے معاف کرنا ہے، اور ابو امی بہن بھائی جن سے بھی آپ چڑھ رہے ہیں، وہی آپ کا اصل ٹیسٹ ہے، وہاں وہ فیل ہو جاتی ہے۔ اب میں نے اس ذات کو 24 گھنٹے 24/7 انسانیت کی خدمت کرتے دیکھا ہے، لیکن وہ ان میں سے کسی کو بھی اپنا بت بنانے نہیں دیتے تھے، کوشش یہی کرتے تھے انہیں سمجھانے، پیار عقیدت تو ہم ساروں کا ڈیولپ ہوتا تھا ان سے، پڑھے لکھے تو پاگل ہو جاتے تھے۔ ہم جو زیادہ خود غرض لوگ تھے، چونکہ پھنسے بھی ہوتے تھے اور زندگی خود غرضی کی گزاری ہوئی تھی، اس طرح کی بے غرضی نہ دیکھی نہ سنی، نہ امیجن کرتے تھے، نہ بے لوثی۔ تو وہ جس وقت وہ شخص ہمارے ساتھ ہمیں اس سچویشن میں وہ روشنی کی ایک کرن یا وہ راستہ دکھا دیتا تھا کہ یہ تمہارا ایگزٹ وے ہے یا ادھر سے نکل جاؤ، اور بدلے میں شکریہ تک نہیں لیتے تھے، یا ان کے جیسچر میں جو مجھے سکھا رہے ہیں کہ بیٹا بابا جس کو لفٹ دے کے ڈراپ کیا اس کے سامنے یو ٹرن نہ لو، اس کی عزت نفس مجروح ہو جائے گی کہ یہ میری خاطر ادھر کو آیا تھا۔ وہ خود شخص کس لیول پہ ڈیل کرتا ہوگا انسانیت کو، وہ جتاتے تک نہیں تھے، اپنا تو وہ بتاتے تک نہیں تھے۔ میں نے تو ابھی بھی آ کے آپ لوگوں کو آ کے بیٹھ کے پھر بھی تھوڑا سا کہہ دیا، میری وہ فیملی کمٹمنٹ تھی، وہ ساتھ میں بھی جانا ہے، اس کی فلائٹ ہے، میں اس کے پاس ادھر بیٹھا ہوا تھا، یا وہ جو بھی ہے، وہ نہیں، ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے، انہوں نے روٹی کھائی بھی ہوئی ہے کہ نہیں، صبح چائے کے کپ کے ساتھ 3 بسکٹ کھاتے تھے، شام کو ایک گرم دودھ کا گلاس، یہ تھی ان کی جو لازمی کوئی خوراک وہ لے لیتے تھے کہیں نہ کہیں جب ہمارے ساتھ ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ کہیں کھا لیا تو مر کے ایک چپا روٹی یا آدھی روٹی، پتہ نہیں تھوڑی سی، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی تھی کیسے کھاتے تھے، چلتے ہم سے بھی تیز تھے، اور ہر وقت انرجیٹک، اور چلو جی اٹھ جاؤ جی، چلیں جی۔ تو وہ جس بے غرضی بے لوثی سے کر رہے تھے، اس میں یہ جو کیفیات والے لوگ تھے، ان کو وہ علیحدہ ڈے پہ مل لیتے تھے۔ یہ پبلک میں زیادہ لوگوں میں ان کا تماشا نہ بنے، چیخیں نہ نکلیں، نہ وہ یا یہاں ڈوز ہی کسی کو زیادہ دینی پڑ رہی ہے، یہ تو خامخواہ جو سوکھی لکڑی ہوتی ہے اس کے پاس سے ہمیں پتھر ہی 2 رگڑ کھا جائیں تو اس نے آگ پکڑ لینی ہوتی ہے۔ گیلی لکڑیوں کے لیے آپ کو ٹھیک ٹھاک پھونکے مارنی پڑتی ہیں، دھواں تو کھانا پڑتا ہے، وہ اس چکر میں دوسرا ہمیں مر جاتا ہے جو ذرا لطیف روح ہے، یا جس کو آلریڈی جس کو لگی ہوئی ہے،
وہ پیٹرول تو ایم ہی کیچ کر لیتا ہے. خیر تو وہ 24/7 انہوں نے اس میں اپنے آپ کو ڈیوائڈ کیا تھا. پھر دوسرے شہروں میں جانا, پتہ نہیں کیا کیا, وہ سارا دن مطلب میں نے انہیں کبھی بیٹھتے نہیں دیکھتا تھا, اور بلکہ سوچتا تھا, پوچھتا کہ بابا جی آپ کی نیند سوتے کب ہیں, گھنٹے کی نیند سے تھا, وہ بالکل فریش اٹھ جاتے تھے. اینی ویز کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ اس بے غرضی اور بے لوسی سے یہ میسج دیتا گیا, میرے جیسا بندہ بھی اپنے ضمیر کا مجرم مجبور ہو کے یہ کام ہفتے میں ایک دن تو کرنے بیٹھ ہی جاتا ہے. وہ بے غرضی اور بے لوسی جو ہے وہ میں نہیں بھول سکتا. اپنی وہ بے بسی جو تھی, جو میرے علم سمیت جو ہے وہ میرا علم اس وقت میرے لیے بوجھ تھا. میرا سب سے بڑا جسے کہیں کہ پین جو تھی, سب سے بڑا جو دشمن ایک کہہ لیں جو مجھے ڈراتا دھمکاتا تھا, وہ میرا علم تھا, جو مجھے کہتا تھا HIV HbSAg NTH تینوں ہی پازیٹیو آئی جا رہے ہیں, تو مرے گا سارے, بلکہ مر جا, شرم کر, تو ابھی تک مرا نہیں. تو اس طرح کے دماغ چلتا رہتا تھا کہ پہلے کس سے مروں گا, B پہلے پڑ جائے گا کہ C پڑ جائے گا, شوگر تو نہیں ہوگی, C شوگر بھی کر دیتا ہے, B سے یہ کینسر میں ٹرانسفارمیشن تو نہیں ہو رہی, لیور میں کینسر تو نہیں بن رہا, HIV کے ساتھ ہائے یہ مجھے آج جو گلا خراب ہوا ہے یہ کہیں C4 میرے CD4 CD8 کے سیل کاؤنٹ آگے پیچھے ہو گئی ہے, وائٹ سیل چیک کرا لوں, لیور ٹیسٹ کرا لوں, یہ جو سکن کے اوپر ریشز بن رہے ہیں یہ کچھ سارکوما شروع تو نہیں ہونے لگا. آپ کو نہیں پتا کہ وہ میرا ہی علم جو تھا وہ میرے لیے عذاب تھا. کھانا کھاتے ہوئے کہیں گال منہ میں آ گئی ہے, کوئی کٹ لگ گیا ہونٹ پہ, وہ 2 دن بعد بھول گیا ہے, ٹوتھ برش کرتے ہوئے وہاں پہ پیسٹ لگی ہے, زخم, ہائے یہ کام شروع ہو گیا زخم, میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ وقت. ٹھیک ہے, بیوی بچوں میں سے کوئی میرے جھوٹے گلاس کو نہ ہاتھ لگا دے, میرے برتن کو نہ ہاتھ لگا لے, میں فٹافٹ رکھ کے وہ واش بیسن میں پانی چلا کے جا رہا ہوں. واش بیسن باتھ روم سے نکلنے سے پہلے 2 3 بار فلش کرنا, مسلم شاور کو ہی دھونا, واش بیسن کو اچھی طرح دھونا, میری کوئی کلیوں کے پانی کو چھٹے نہ ادھر ادھر گرے ہوں, بچے ادھر آ کے ہاتھ لگائیں, وہی بچہ کے منہ میں نہ لگا لے, پتہ نہیں کیا کچھ تھا. لیکن میرے رب نے جب اس میں سے نکالنا چاہا تو مجھے پتہ نہیں چلا, اور اس شخص نے اس کے بدلے میں اگر میرے سے وہ کوئی بھی, میں کہتا ہوں کہ بعد میں فرمائش رکھ لیتے, کچھ بھی نہیں, کسی دن جتا ہی دیتے, پوچھ ہی لیتے, ڈاکٹر صاحب ٹیسٹ کرا کے تو بتائیں, کچھ بھی نہیں. ہاں آخری دن کہا ضرور, وہ آخری میٹنگ میں کامی کو مجھے کہ اللہ پوچھے نہ پوچھے بابا آگے کھڑا ہوگا پوچھے گا میرا میسیج دیا تھا کہ نہیں, وہ تو مجھے آج تک یاد ہے. تو یہ میسیج جتنا ہے اس میں مین میسیج سورہ رحمان کا ہے. آپ سارے اپنے آپ کو نہ کنفیوز کیا کریں. آپ میں سے جتنوں نے مجھے فون کرنے ہیں, ڈوب کے پہلے اس اللہ کے آگے تو پیش ہوا کریں, اپنے آپ کو گناہ گار بنا کے اس کے آگے پیش ہوا کریں. مجھے فون کر کے جتانے کی بجائے کہ ہم نے تو سب کو معاف کر دیا ہے, خود ہم حاجی بغلول ہیں, ہم نے تو کبھی کچھ کیا نہیں ہے, مجھے میرے اللہ کے تانے سورہ رحمان کے نہ دی. آپ کی سورہ رحمان ہم نے سنی ہے, نعوذ باللہ, آپ کی تھیراپی سے کچھ نہیں ہوا, مجھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے کچھ دوسری چیزیں ہوتی ہیں. فالج والوں کو, ذہنی امراض والوں کو سنانا ہی قصیدہ بردہ شریف ہے. 12 سال یا اس سے چھوٹے بچوں کے ماں باپ نے خود ہی یہ ریمیڈی کرنی ہے, ماں باپ نے سورہ رحمان سننی ہے, اور اپنے اگر دل صاف کر لیں, سب کو معاف کر دیں اور اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہو کے اس کے آگے پیش ہو جائیں, تو بہت زیادہ لوگوں کا مسئلہ میرے سے بات کیے بغیر ٹھیک ہو جائے گا. پھر وہ آگے اگر بتانا شروع کر دیں, لوگوں کا بھلا کرنا شروع کر دیں, تو مزید آپ کے اوپر نئے دار کھلنے شروع ہوں گے, نئے چیپٹرز کھلنے شروع ہوں گے, قرآن کی آیتیں کھلنے شروع ہوں گے, قرآن کے اسرار و رموز کھلنے شروع ہوں گے, اللہ کی رحمتوں کے نئے سے نئے اینگل آنے شروع ہوں گے. بتا آپ مخلوق کو رہے ہوں گے. وہ جو قرآن آپ پریکٹیکل میں پڑھیں گے اور آپ کو آیتوں کے نئے معنی سمجھ آئیں گے کہ ڈیلی لائف میں یہ مطلب تھا, یہ کرنے سے یہ واقعی ایسے ہوتا ہے, یہ فائدہ ہے, یہ کیا بات ہو گئی ہے اس بندے نے بھی. اور وہ لوگ بھی کئی بار کہیں گے کہ سنتے ہوئے مجھے یہ فیل ہوا یا مجھے یہ خیال آ گیا, پھر میں نے ایسے کیا تو ایسے ہو گیا. یہ پریکٹیکل ٹریننگ کا نام. تو بیسک مقصد اس ساری ریمیڈی کا کوئی دکانیں ڈاکٹروں کی بند کرانا نہیں ہے, نہ یہ کوئی آپ کی اپنی پیریاں فقیریاں یا اپنے ٹک ٹاک چینل یا
سوشل میڈیا سے آپ نے کوئی کمانا ہے، یہ نہیں ہے، یا آپ کے کاکے کاکیاں بہت زیادہ ہو جائیں، یا آپ کی کوئی جمگٹھا یا آپ کا جتھا بہت زیادہ ہو جائے۔ اصل مقصد ہے دکھی انسانیت کو، جو کوئی بندہ پھنسا ہوا ہے، جو مایوس ہے، جس کی بہت مشکل ہے، جو بھی اس کی بیٹی کو طلاق ہو رہی ہے، خود کو ہو رہی ہے، خامد کو دوسری شادی تیسری کر رہا ہے، بیوی چیٹ کر رہی ہے، کاروبار ڈاؤن ہو گیا ہے، کچھ بھی ہے، وہ اپنا گن من لے کے ایمانداری سے اپنے رحمان رب کے آگے پیش ہو۔ یہ اس کا وعدہ ہے کہ میں قیامت تک رحمان ہوں۔ رحمان کہتے ہی اسے ہیں جو گناہ گار کو بھی معاف کر دیتا ہے، جو فرعون کو بھی چھوڑنا چاہ رہا ہے، لیکن فرعون پیش تو ہو اس کے آگے۔ تو ہمارے اندر سب سے بڑا گناہ گار، سب سے بڑا فرعون تو ہم ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم پھنس گئے ہیں، دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہے، تو پوری عاجزی سے اس کے آگے پیش ہو جائے۔ آپ اس کے آگے پیش ہوں، اس کی رحمانیت کو پکاریں، تو مقصد حضوری ہے اس کے اندر۔ سورہ رحمان کوئی نعوذ باللہ منتر نہیں ہے کہ آپ کی مرضی کا جادو ہو جائے گا، کام ہو جائے گا، نہیں۔ یہ اس کے آگے پیش ہونے کا، اس کی رحمانیت کو پکارنے کا ایک طریقہ کار ہے جو اس نے خود قرآن میں وعدہ کیا ہو کہ جب تم میرا کلام پڑھا جائے، جب قرات سنو، اس کو توجہ اور یکسوئی سے سنو، تم پہ رحمتیں نچھاور کی جائیں گی، اور رحمت رحمان ہی کرتا ہے۔ پھر چپکے چپکے دل ہی دل میں پیار سے اپنے رب کو پکارو، 3 بار اللہ کہہ کے پانی پی لیں۔ یہ وہ مین میسج ہے جو اگر آپ کر لیں، آپ کریں تو صحیح، چاہے کینسر ہے، چاہے ایڈز ہے، چاہے کوئی بھی دنیاوی مسئلہ ہے یا پرابلم ہے، آپ اس کے آگے پیش ہو کے یہ کر لیں۔ آپ کو ڈاکٹر محمد جاوید یا کسی کے کو فون کر کر کے ترلے کرنے کی یا اس کے پیچھے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے وہ لوگ بہت ہی پیارے لگتے ہیں جو کبھی کبھار مجھے ملتے ہیں یا فون پہ بات ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے میں 5 سال سے یا 4 سال سے میں نے کووڈ میں آپ کا میسج سنا، میں نے یہ شروع کر دیا، اور میں نے تو آگے اتنوں کو بتا رہا ہوں، ایسے ہو رہا ہے، ویسے ہو رہا ہے۔ ان کے بولنے سے مجھے پتہ چل رہا ہوتا ہے جو وہ بات بول رہے ہوتے ہیں وہ ایکسپیرینس میں ان کے آ چکی ہوتی ہے، ان کا وہ پریکٹیکل کی وجہ سے جو بات بول رہے ہوتے ہیں وہ حق سچ ہے۔ مجھے پتہ ہوتا ہے، مجھے پیار آ رہا ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ انہوں نے میرا کوئی بت نہیں بنایا، ایک بات سنی، عمل کیا، رزلٹ سامنے آیا، اس کے بعد پاگلوں کی طرح وہ بھی دوسروں کے لیے شروع ہو گئے اس کو لے کے۔ نہ میرے پاس آ کے میرے گوڈے گٹے چمانے کی کوشش کی، نہ میرے سر پہ سان جتانے کی کوشش کی کہ میں بھی آگے بتا رہا ہوں، اور اگر نہیں ہوا تو خود سوچا کہ کیوں نہیں ہو رہا، اس مریض کا کیوں نہیں ہو رہا، اس کا کیوں نہیں ہو رہا، اور وہاں سے ایک نئے چیپٹر ان پہ کھلتے گئے۔ میرا نمبر مل گیا تو میرے سے بھی بات کر لی۔ اس چکر میں نہیں پڑے کہ نہیں پہلے ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو تو سن لی ہے ساری، لیکن پہلے جوید صاحب نہ میری آپ گل ہوئے۔ یہ زیادہ تر سائیکی کے مریض ہوتے ہیں۔ میرے پہ کوئی دنیا کا نیا ہی جادو ہوا ہے، میرے پہ کوئی دنیا کی نئی جن چڑیل میرے چپکی ہوئی ہے، تو میں جوید صاحب ہی کوئی پھونک ماریں گے، یا ایک اور ہے کہ ہمیں بتا دیں ہمارے ساتھ بدبختی کیوں ہے، ہمارے گھروں میں یہ ہے وہ ہے فلاں۔ بار بار کہا کہ نفرت، حسد، کینے، بغض، بدلے، لالچ، یہ سارا پیچھے ہوتا ہے۔ ہو گیا پیچھے جو ہونا تھا، آپ اس کے آگے پیش تو ہوں، ہم اس کے آگے سرنڈر نہیں کرتے، خود کو زیرو نہیں کرتے، ابھی بھی اس کے آگے نہیں سرنڈر کر رہے ہوتے، ابھی بھی اپنی مرضی کی جو ہے نا وہ گیم چاہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے، پورا قرآن ایک ہی میسج دے رہا ہے کہ ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، ایک تیری چاہت ہے کہ تو پہچانا جائے، ایک میری چاہت ہے میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں۔ تو میں نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے۔ اگر تو نے مان لیا اس کو جو میری چاہت ہے، زمین آسمان کائنات اس نے بنائی ہے، آپ کو اس نے بنایا، پہلی باری اس کی ہے، وہ چھپ گیا ہے، وہ کہتا ہے مجھے ڈھونڈو، مجھے پہچانو۔ اس کو ڈھونڈنا ہے، کبھی آپ زمینوں میں ڈھونڈتے ہیں، کبھی آسمانوں میں ڈھونڈتے ہیں، آخر میں آپ کے دل کے ظلمت کندہ مکینوں میں سے نکلتے ہیں، وہ آپ کے اندر بھی وہی ہے، باہر بھی وہی ہے۔ کس فارم میں ہے، کس حال میں ہے، یہ اس کی طریقہ کار ہے۔ یہ جو آپ کو چھوٹی چھوٹی پرابلمز آتی ہیں، یہ بیسکلی جو لگتا ہے بڑی مشکل گتھیاں ہیں، جیسے خواتین نے وہ پراندہ نہیں بنایا ہوتا، مینڈیاں بنائی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، گانٹھی ہوتی ہیں،
وہ بڑی لگتا ہے کہ بڑی فنکاری کی بات ہے، بڑے یہ زلفیں الجھائی ہوئی ہیں آپس میں، ان کو پھر آپس میں پیچ ہیں، محبوب کی زلفیں ہوں تو ان کے پیچ و خم میں بندہ الجھ ہی جاتا ہے۔ تو اگر اس کو اللہ نے میڈیا بنائی ہوئی ہو تو وہ تو اور ہی مشکل ہے۔ ایک ایک راز میں، ایک ایک بل میں، ایک ایک چکر میں کتنے چکر ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو پورا پہچانتے پہچانتے تو بندہ ختم ہو جاتا ہے، اور چاہتا بھی شاید وہ یہی ہے، ٹھیک۔ تو وہ کہتے ہیں ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، تجھے میں اپنی پہچان کرا کے چھوڑوں گا۔ کلو من علیہا فان، ہر شے فنا ہو جائے گی جن کے تو چکروں میں ہے نا، اور آخر میں تیرے رب کا ایک چہرہ رہ جائے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تجھے واپس میری طرف لوٹنا ہی ہوگا، آخر کار تجھے میں ہی قابو نظر آؤں گا۔ پھر تجھے پھر نہیں، جب پھنسا ہوتا ہے نا بندہ، پھر خدا ہی نظر آتا ہے نا، جب کڑکی میں بندہ آتا ہے پھر صرف خدا نظر آتا ہے، اس وقت نہیں پوچھتے کدھر ہے، کہاں ہے، کیسا ہے نہیں ہے، فٹ منہ سے نکلتی ہے ہائے اللہ، وہی اللہ۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ تجھے پھر میں ہی نظر آؤں گا۔ تو پھر جس وقت بعد میں جو 100 چھتر کھا کے اس کی طرف جانا ہے تو پہلے ہی چلا جائے۔ تو ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو نے مان لیا اس کو جو میری چاہت ہے، میں وہ بھی دے دوں گا تجھے جو تیری چاہت ہے۔ لیکن اگر تو نہ مانا اس کو جو میری چاہت ہے کہ مجھے پہچان ارے نادان میں ہوں ڈان، ٹھیک، تو اگر تو نے نہ مانا اس کو جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے، وہ جس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں۔ میری اسی سے شادی ہو، اپنا دین ایمان بھی گوا بیٹھے ہیں، جو صاحب پہلا میسج دے رہے ہیں کہ پھر وہ جب دل سے اترتا ہے وہ لو میرج ہو کے ناکام ہو جاتی ہے، بڑی جلدی ایک دوسرے کہتی ہے تو یہ نکلا ہے، یہ تمہاری اوقات ہے، یہ تمہاری اصل ہے، پھر لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ لیکن اگر آپ پہلے اللہ کو مان اور جان جائیں تو اللہ وہ زلیخا بھی دے دیتا ہے، وہ یوسف بھی مل جاتا ہے، لیکن پہلے اس کو ماننا پڑتا ہے۔ اگر اپنی خواہش نفس کا بت بنا کے اس کے پیچھے بھاگتے رہو تو تم مقبرے جا دیکھتے ہو، قبروں تک پہنچ جاتے ہو، پھر بھی جا کے اسی کے منہ لگنا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اگر اسے پہچان جاؤ، جس نے اس دنیا میں رب کو دیکھا وہی اس کو وہاں پر جا کے دیکھے گا۔ جو یہاں اس سے اندھے رہے وہ وہاں بھی اندھے رہیں گے، یہ قرآن میں اس کا وعدہ ہے، وہاں بھی دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ جنہوں نے یہاں اسے پہچان لیا، اساں ڈھولن پہچان لیا، کیا تھا پردہ نشی ہم نے تجھے دیکھ لیا، بے پردہ دیکھ لیا، تو وہ جنہوں نے دیکھا دیکھا۔ بہرحال وہ جو اس کی مرضی ہے، جو اس کا اسکرپٹ ہے، جس طرح سے اس نے لکھا ہے، جتنے مرضی چکر اس نے دیے ہیں، مینڈیاں بنا لی ہیں، زلفیں الجھا دی ہیں، اس نے جو بھی کیا ہے ان میں الجھ کے ہی کہیں راستے پہ بندہ پہنچتا ہے۔ ہماری اوقات تو جوں جتنی ہی ہے نا، ٹھیک ہے، جوں ہی ہوتی ہے باولوں کے اندر، تو اس کائنات کی اس ہستی کے آگے، اس کی زلفوں کے آگے ہماری کیا اوقات ہے۔ ایک چھوٹے سا کیڑا بھی میرا خیال ہے لفظ پڑا ہے، اس سے بھی چھوٹا، یہ زمین ہی کوئی اس پوری کہکشاں میں، اس پورے یونیورس میں ایک بال چھوٹا سا، میں کہتا ہوں بکری کی مینگنی جتنی اوقات نہیں ہے اس کی۔ اس مٹی کے، اس مینگنی کے اندر کئی کیڑے کللا رہے ہیں، ہمارا کو 8 ارب انسان ہے، ہمارے پیٹوں میں آگے سے کئی کیڑے ہیں، ان کی بھی آگے سے شادیاں اور پلاننگیں اس نے کی ہوئی ہیں، ان کے بھی آگے سے مسئلے مسائل حل کرتا ہے، ان میں سے کئی بیمار ہوتے ہیں انہیں شفا دیتا ہے، وہاں بھی کوئی ڈاکٹر ہوتے ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کو بھی رزق پہنچتا ہے، ان کی بھی ضرورتوں کا خیال کیا جاتا ہے۔ وہ رب، ہماری اس میں کیا اوقات ہے؟ ہم یہ ایک 4 5 6 فٹ کا بندہ اپنے آپ کو سمجھتا پوری کائنات نے سر پہ اٹھائی ہوئی ہے۔ اور جن کو یہ سمجھ آ جاتی ہے وہ ہتھیار پھینک دیتے ہیں، وہ زیرو ہو جاتے ہیں اس کے آگے، کیونکہ وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے نہ مانا اس کو جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے، ہوگا پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے، چلنی جب اس کی ہے، ٹھیک ہے، تو پہلے ہی بندہ مان جائے، سر تسلیم خم کر دے، اپنی لا کر دے، اس کو اللہ اس پہ کھل جائے گا۔ بہرحال آنکھیں بند کر کے تو اس اللہ کا میسج ہے، یہ اس سورہ رحمان والے تک پہنچنا ہوتا ہے،
اس کے آگے خود کو زیرو کر دینا ہوتا ہے. بہت کم لوگ ہوں گے جو آپ کو کہیں گے کہ ہمیں سورہ رحمان سنتے ہوئے ہارٹ بیٹنگ تیز ہو جاتی ہے یا نہیں سنی جاتی، چیخیں سی نکل جاتی ہیں، یا دل گھبرا اٹھتا ہے بند کر دیتے ہیں، یا نیند آ جاتی ہے. ان میں سے کچھ لوگ نیند والے تو وہ لوگ ہیں جو جذب والے ہوتے ہیں، پہلے ہی بہت زیادہ پیار سے اللہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اب ان پہ آزمائش ہوتی ہے، سورہ رحمان سنتے ہوئے بھی سکون میں چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی اپنی آزمائش اپنے وقت پہ جانی ہوتی ہے. انہیں کہیں آپ کی سنی گئی ہے. لیکن جن کی طبیعت خراب ہوتی ہے، چیخیں مارتے ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ بھی تسبیحیں وظیفے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی دعائیں یا اپنی خواہش نفس فی الحال اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. قلب سخت ہوا پڑا ہوتا ہے اور ابھی بھی اس کے ساتھ یہی ضد ہوتی ہے کہ میری اوتھے ہی ویاہ ہوئے، ٹھیک ہے، وہی مجھے ملے، وہ جو مجھے کھا پی بھی 3-4 بار گیا ہے اور اب ویڈیو سے مجھے ڈرا رہا ہے تمہارے ابو کے پاس بھیج دوں گا. نہیں، وہ میرے سے شادی کرے، ٹھیک ہے. پہلے ساریاں رتاں الگ پوچھ کے کیتیاں نے، اللہ فٹافٹ تھوڑی سن لے. اس کے آگے شرمندگی سے اگر پیش ہو کے یہ کہہ دیں کہ یا اللہ جو تیری رضا ہے، تو نے اس میں بھی میرے لیے کوئی بہتر سوچا ہوگا، میں ہی کچھ چول مار بیٹھا ہوں یا مار بیٹھی ہوں، یا اللہ تیری مہربانی ہے، مجھے معافی بھی دے، میں شرمندہ بھی ہوں، تیری اور تیرے نبی کی حد توڑی ہے، لیکن اب میں ہوں اور تو ہے، میں جو تیری رضا ہے، نہیں بھی میری ہوتی تو میں تیرے ساتھ راضی ہوں. آپ اللہ سے راضی ہو جائیں، وہ آپ سے راضی ہو جائے. فالج والوں کو آپ قصیدہ بلدہ شریف سناتے ہیں، بہت زیادہ پڑھائیاں تسبیحوں والوں کو آپ کہتے ہیں اچھا اسے بند کر دو، اب مائے نہیں میں کنوں آنکھاں سن لو. دمال والے یا شام کلندر والے یا مست مست والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اس کی لائن کے بندے ہوتے ہیں، کئی بار سبقوں سے بھی ٹوٹے ہوتے ہیں. بہرحال وہ یہ تو اب ٹریڈ سیکرٹس ہیں، باقی ساری چیزیں بتانے تو یہ سارے پیر بنی جا رہے ہو، ٹھیک ہے. تو اسپیشلسٹ کنسلٹنٹ بننے کے لیے پہلے ہاؤس جاب کریں. تو آپ سورہ رحمان کے میسیج تک رہیں برائے مہربانی، ٹھیک ہے. یہ میسیج دینے، آنکھیں بند کرو، تصور کرو کہ تمہارا سر بابا کے سینے پہ ہے، میں دوں گا نمبر ان کا، حرام زادوں والی حرکتیں نہ کریں، نہ کریں، نہ کریں. یہ اپنے گھر سے اپنی بیٹیوں کو یہی قیمت دینی پڑتی ہے. میں جس کو کہہ رہا ہوں اس کو سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ اس کی یہ تیسری شکایت لگ گئی ہے مجھے. جہاں بھی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہو، جو بھی کر رہے ہو، ادھر بھی آ کے بیٹھتے ہو، یہاں سے فونوں پہ بڑھ بڑھ کے مائکوں پہ بولتے ہو یہ امپریشن دینے کے لیے کہ تم بابے کی بڑی چہتی کاکی ہو یا کاکا ہو، جو مرضی کرتے رہو. میں تمہیں بتا رہا ہوں، آپ میں سے ایک بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے جس کو کسی نے کہا کہ میں یہ ہوں اور میں اس کو غائب کرا دوں گا. آج وہ بندہ میرے تک آیا ہی نہیں، میں 2 بار انتظار کرتا رہا ہوں بھائی صاحب میں ادھر بیٹھا ہوں آ جائیں. آج وہ بندہ اسی بندے سے کر مجھے معافی نہیں دے. میں کہ میرے کو نہیں کی، اور تو بھی بچوں نکل، میرے ساتھ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو معاف کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ والا ہے وہ بڑا ڈاڈا ہے، وہ نہیں معاف کرتا، ٹھیک ہے. مجھے نہیں پتا کون ہے پر ہے، ٹھیک ہے، ننگی تلوار ہے وہ، یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن یہ سورہ رحمان کا میسج، اس میں مینیپولیشن، کاکیاں گھیرنا، پیسے گھیرنا، کسی کی عزت لوٹ کے باڈی شیمنگ کرنا، ویڈیو بنانا، کسی کو ڈاکٹر جوید بن کے دھوکے دینا، پیسے کھانا، جو مرضی کرتے جائیں. یہ سسٹم میرے بابا کا، میرے باپ کا بھی نہیں ہے. یہ جس کا ہے وہ ہے، وہ بڑا سونا جانتا ہے. نہ ہی سسٹم کو اس سے کوئی نقصان اور بدنامی ہوتی ہے. وہ چلتا جا رہا ہے، ازل سے چل رہا ہے، یہ سینہ بسینہ چلتا ہے، یہ چل رہا ہے. یہ کسی فارمولے پہ نہیں ہے، نہ کسی ٹرک پہ ہے. ہاں اس میں آپ بھی جو بڑے نیک ہو، بڑے حاجی ہو، بڑے ایماندار ہو، بڑے میرے جیسے بھی اسٹیڈ فاسٹ ہو، سلپ ہونے کے چانسز ہیں، کیونکہ ہر چیز سامنے آئے گی. زن، زر، زمین، پیسہ، دولت، شہرت، تعریفیں، واہ واہ، کرامتیں، سب کچھ آئے گا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے ایک بھی منزل نہیں ہے. یہ سب راستے کے چھوٹے چھوٹے اسٹیشن ہیں، کچھ بہت اچھے ہیں، کچھ بہت تلخ ہیں، کچھ بڑے گرم ہیں. کہیں سبی کی گرمی ہے، کہیں ہیرا منڈی کی بدنامی ہے، کہیں مری کی ٹھنڈ ہے. لیکن کبھی کراچی کا سمندر ہے اور کہیں تھل کا ریگستان ہے، کہیں شہرت ہے. یہ سب کچھ نہیں ہے.
خوبصورت لڑکیاں لڑکے جسم کوٹھیاں گاڑیاں شہرت یو نیم اٹ ایوری تھنگ از دیئر. حکومتیں حکومتی عہدیدار یہ آپ کے پیچھے پھرتے ہیں. پھر بڑے بڑے پیر بھی آپ کے پاس آئیں گے اگر آپ ایسے ہی ہوں گے نا عاشق اگر تو وہ خود آئیں گے آپ کے پاس میرا مسئلہ حل کر دیں کرا دیں. نیما نیما ہو کے ننگے ہو. لیکن جتنی بات بتائی جا رہی ہے اتنی کریں. عام انسان رہیں اور عام انسانوں کی طرح زندگی گزاریں. سادہ سا جتنا کہا جا رہا ہے اتنا ہی کام رکھیں. زیادہ بابا پیر فقیر بننے کی کوشش نہ کریں. ٹیسٹ اس سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. ایک واری نہیں دیتی جاتی میں تمہیں دسنا. میرے بابا بار بار ایک ہی بات کرتے اوے تو نے پھنس جانا ہے اوے تو نے پھنس جانا ہے. اب پھنسا ہوا ہوں تو سمجھ آتی ہے کیا ہے. لیکن جہاں تک اس بے نیاز کی بات ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اسے کسی فارمولے کی ضرورت نہیں ہے. اسے کسی منصور رحمان کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے لیے ہمیں میسیج دے رہا ہے. تو ہمیں یاد کرانے کے لیے کہ یار وہ رحمان ہے. ہو گیا تیرے سے گناہ تو مان جا. بلکہ کئیوں کا یہ ہوتا ہے کہ میرے سے تو اتنے گناہ ہوئے اب میں کیسے جاؤں اللہ کیسے معاف. اللہ تو تم پیش تو ہو. تم اپنا دھیان تو اس کی طرف کرو. اس کے آگے پیش ہو جاؤ مان جاؤ. وہ جو میں کہتا ہوں کہ آپ دل صاف کریں آپ معاف کر دیں وہ ایڈیشنل ایک ٹرک سکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو. آپ کو حکمت سکھا رہا ہوں کہ وہ سورہ رحمان کی ایک آیت کھل گئی حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہے. تو اللہ کی خاطر اگر اللہ کی مخلوق کو معاف کر دو گے. سرکار کی اپنی حدیث ہے کرو مہربانی تم اہل زمین پہ خدا مہربان ہوگا عرش بری پہ. تو میرے نبی کا وعدہ بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو یار تم اس کی مخلوق کو گندی مندی مخلوق کو معاف کر دو. جی کیسے معاف کروں یار تو ادھر بیٹھا دعا دے دے. اس کو معاف کر کے دل سے اس کے لیے اپنے جانی دشمن کے لیے یا اس ورسٹ آدمی کے لیے جس سے تمہیں شدید نفرت تھی تم معاف نہیں کر سکتے. تم دعا تو دے دو. ٹھیک ہے یا اللہ میں نے تجھے تیری مخلوق کو معاف کیا تیری خاطر. یہ کوئی اللہ پہ احسان نہیں ہے. لیکن ویسے اللہ کو دیکھے بغیر یہ بات کرنا اس کو احسان کے زمرے میں آتا ہے. باقی اس کے اسرار کھلتے جائیں بندہ پھنستا جاتا ہے. اور سے اور حل من مزید کی تڑپ ہے آگ ہے نری ہے. اور جسم کا لوں لوں جلتا ہے. بندہ کہتا بھی ہے بس بس لیکن بس کرنے کو دل بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے مائے نہیں میں سننے کو کہ مینوں نہیں کچھ بھی ہوندا ہے. لیکن وہ جو چسکا ہے نا دوسرا وہ بڑا مزیدار ہے. تو سلپ ہوتا جاتا ہے بندہ کہ اس کی طرف ہوتا جائے ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ کوئی اینڈ آ جائے گا اینڈ نہیں آئے گا. کڑاکے نکال دیتا ہے عشق جو ہے نا وہ جلا دیتا ہے ہر چیز کو ماسوا اللہ کی. یہ پٹھانے خاں کی چیخ ہمی نہیں ہے. آنکھیں بند کریں بس اس کو سنیں پیار سے. میں جی آپ چلا دیں. جی آپ نے کو بھیجا ہوا ہے. آپ نے کب بھیجا میرے پاس کون سے گروپ میں. اسی میں کوشچنز میں اس کو ٹیگ کر دیں. کہاں نہیں وہ تو نئے والے ہیں. اب وہ لگانے لگی تھی. اچھا وہ اپنے گروپ میں بھیجے ہوئے ہیں. اچھا چینج کر کے وہ لگا دیں. میں تو پھر وہی میرا عشق لگانے لگا. اچھا آپ کو اسٹرائکس آ جاتی ہیں یا آپ کی ویڈیو کی ریچ کم ہو جاتی ہے. چلیں یہ سن لیتے ہیں. جی تو اللہ خیر کرے. خیر سے جاؤ. سعودیہ جا رہے ہو یو کے جا رہے ہو جاؤ خیر سے جاؤ ماشاء اللہ. آپ تو آپ کو اس دن رخصت کر دیا تھا میرا خیال تک چلے گئے ہوئے ہو. چلو خیر سے جاؤ خیر سے جاؤ ماشاء اللہ.
کوشش کریں کہ اس کی طرف دھیان ہوگا. یہ آپ کے دل کی آواز ہو, یہ دعا ہے آپ کی. انسان اللہ کا فون نمبر مل بھی جائے تو مانگتا اس سے یہی کچھ رہتا ہے دنیا. آنکھیں بند ہی رکھیں, آگے یہ بھی سنتے رہیں. پیار جو اللہ سے ہو, پیارے سے ہو. پیار درس ولیاں دا
وسدائے میں سچ آہداں قرآن سمجھے نہ جاون پیار دا سوکھائے ایک تول نبھاون اوکھائے میرا جتنن عید سولیاں تے کئی چڑھدے نو قرآن سمجھے میرا جتنن عید سولیاں تے کئی چڑھدے نو معراج اپنا اپنا بس دل کو دل وچ پیار دے رہے ہیں دل وچ پیار دے رہے بس دل کو عرفان سمجھے آنکھیں کھول لیں. مین میسج جو ہے وہ اللہ، یہ جو کچھ کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، آپ کے ذمے صرف اس کے آگے پیش ہونا ہوتا ہے. جس طرح کمل جی دعا کرا رہی تھی جب میں آیا ہوں تو کہہ رہی تھی کہ آنکھیں بند کریں، اپنا دھیان اپنی سوچ اس کی طرف کر لیں. آپ کی سوچ کی جو پاکیزگی ہے وہی آپ کی نیت ہے، اور آپ کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. آپ اللہ کی طرف اگر اپنی کسی دنیاوی خواہش کی طرف کی وجہ سے بھی جاتے ہیں، لیکن خدا یاد آ جاتا ہے، یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا رب وہی ہے اور میں نے اپنی ہر چیز کے لیے میں اسی کا محتاج ہوں. اس نے بن مانگے، جب مجھے سمجھ بھی نہیں تھی کہ کتنی آنکھیں ہونی چاہیے، اس نے مجھے 2 آنکھیں دی تھی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، ہر چیز اس نے پہلے سے میرے لیے تیار کی ہوئی ہے. تو اس نے آگے بھی میری ہر ایک سانس کے ساتھ کچھ نہ کچھ میری ان ساری چیزوں کے لیے اس نے تو کوئی بندوبست کیا ہوگا. باقی یہ جو مصیبتوں میں پھنس جاتا ہوں، یہ میں اپنے ہی نفس کے ہاتھوں یا شیطان کے ہاتھوں میں پھنستا ہوں، سلپ ہوتا ہوں، کیونکہ اس رب کو بھول جاتا ہوں. اس رب کو بھول کے ماسوا اللہ کی طرف، غیر اللہ کی طرف جاتا ہوں، ٹریپ ہوتا جاتا ہوں، اور پھر واپسی کا راستہ بھی بھول جاتا ہوں. پھر کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ آپ کو اس راستے پہ ڈالتا ہے، وہ آپ کو نہیں چھوڑتا. جب بھی چھوڑتے ہیں ہم ہی چھوڑتے ہیں. یہ سادی سی بات ہے، کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی فارمولے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اس کے آگے پیش ہونے کا ایک طریقہ ہے. اس کو جتنا الجھاتے جاؤ گے، جتنا خواہ مخواہ اگر اس میں بھی چکر ڈالتے جاؤ گے تو ڈالتے جاؤ، نہیں تو یہ جو کالے کارڈ پہ جتنا میسج ہے اسی میں آپ کی کینسر سے لے کے ہر چیز حل ہوتی ہے اگر آپ پیش ہوں. باقی جو نیک لوگ ہیں وہ ذرا یہ گناہ گاروں کے لیے ہے. تو اگر نیک رہ گئے کچھ تو پھر چلیں وہ رابطہ کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں انہیں پھر موسیقی سنانی پڑتی ہے کہیں نہ کہیں. وہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، وہ زیادہ نہیں ہوتے، اور سارے 100% ہم سے ٹھیک ہونے بھی نہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. سارے ہمارے چینل کے ہوتے بھی نہیں. یہ پاگلوں والا محکمہ ہے، یہ کوئی خدائی دعویٰ نہیں ہے. بار بار میں نے آپ کو کلیئر کیا ہے کہ یہ کوئی مذہب نہیں ہے، نہ مذہبی کوئی عبادت ہے. یہ سمپل ایک طریقہ علاج ہے. آپ یوں کہہ لیں مراقبہ ایک چھوٹا سا، اس کے ساتھ آپ قرآن کی قرأت کو سن لیتے ہیں، آپ کا دھیان اس کے روبرو ہو جائے، باقی تو وہ خود ہی کرتا ہے، آپ اس کے آگے پیش ہوتے ہیں. وہ اپنے در سے کسی کو خالی تو لوٹاتا نہیں ہے. تو اس کے کسی بندے کی یہ کاوش ہے، ان کی طرف سے یہ چھوٹا سا ایک کہہ لو 5-10 منٹ کا میسج ہے. وہ اگر آپ فیس باللہ آگے دیتے رہتے ہیں، آپ کو اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی فائدے ہوتے ہیں. بات اتنی ہی ہے. بہرحال تو اس میں میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے کہ میرے پیچھے آپ بھاگتے رہیں، میرا ہی نمبر لیں، میں ہی آپ کو بتاؤں یا کوئی اور بھی آپ کو بتائے. جو دعا کے اوپر دعا کرانے کی بات کرتے ہیں، ویسے جیسے ابھی اب آپ سب میں سے زیادہ تر نے میرے ساتھ دعا کی ہوئی ہے، لیکن کنول جی دعا کرا رہی تھی، کئی بار آفتاب علی کرا رہا ہوتا ہے، کوئی بھی کرا دیتا ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کسی کو پہلے کسی نے یہی میسج دیا ہے یا کسی مرشد کے ساتھ وہ اللہ کی راہ پہ ہے، آپ اب اسے جا کے کہیں کہ نہیں میں تمہیں اصلی اور خالص اللہ سے ملواتا ہوں، یہ دعویٰ ہے. ٹھیک ہے، ہمیں تو خود نہیں پتہ، علم کے بندے ہی نہیں ہیں، نہ زیادہ جانتے بوجھتے ہیں. اس سے بہتر ہے ٹھیک ہے جو جہاں لگا ہوا ہے طریقہ کار یہی ہے، اسے کہ مجھے تو یہی پتہ ہے.
اچھا نہیں میں نے فلانے سے بھی دعا کرائی ہے، آپ بتائیں آپ دعا کریں آپ کی دعا کیسی ہے؟ یہ کوئی کھیل تماشا ہے یا کوئی آئس کریم ہے کہ یہاں سے کیسی ملتی ہے اور وہاں سے کیسی ملتی ہے؟ دعا تو ایک دروازہ بتا دیا، رب ہے ہی ایک ہے، جب اسے ایک کے آگے ہی جانا ہے تو آپ کے پاس کون سا نیا رب ہو سکتا ہے؟ وہ اس لیے منع کیا جاتا ہے. جو ایک کا نہیں ہو سکا نا اس نے کسی کا بھی نہیں ہونا. وہ جو پیچھے 3 پیروں کو ٹھڈے مار کے ہے نا اس نے آپ کو بھی چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. لاکھ آپ اس لالچ میں پڑ جائیں کہ نہیں یہ میری بڑی تعریفیں کر رہا ہے، اس کی گاڑی بڑی ہے یا اس سے مال خوب ملے گا، کر لیں، پھر منہ کالا کرنا ہے تو کر لیں. ٹھیک ہے، موٹے اصول بتا رہا ہوں.